बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद मोहतरम शुएब शाहीन की मौजूदगी से फ़ायदा سارے تفصیل یا بیٹھ جاؤ نا یار, آپ اس طرح کرو, بیٹھ جاؤ نا, ادھر ہی بیٹھ جاؤ جہاں کھڑے ہو. آپ سارے پہلے ایڈجسٹمنٹ کر لو نا یار, دیکھ لو ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے تاکہ ہم جب بات کریں. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां अनवार उल्लाह करामे साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी उम्मीदवार NA 141। हज़रात मोहतरम, ये इंतहाई परेशान कुन हैरान कुन बात है कि हमारे जितने मुतवक्को उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, उनको फील्ड में किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से मना किया जा रहा है। हमारे घरों पर, कल मेरे घर पर छापा डाला गया, हमारे ऑफिस को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ इन हालात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर ये बात लाजम आती है, जहाँ वो 8 फरवरी के इंतखाबात को यकीनी बना रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि तहरीक इंसाफ भी 8 फरवरी के इंतखाबात में भरपूर तौर पर हिस्सा लेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक फील्ड के अंदर वो माहौल, सियासी माहौल मुयसर नहीं आता सारी सियासी जमातों को, ऐसे इंतखाबात को ना अंदरून मुल्क कोई मानेगा ना बैरून मुल्क के अंदर मानेगा। जो पुलिस ने रवैया अख्तियार किया जुल्म तशद्दुद का, बर्बरियत का, घरों पर छापों का, और फिर कारकुनान को, हमारे कारकुन बाहर निकलते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और आपको इल्म है कि हज़ारों कारकुन तहरीक इंसाफ के जेलों के अंदर मौजूद हैं। अगर आप किसी लीडर के साथ आपकी तस्वीर आ जाए किसी हमारे कारकुन की, उसके घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बमै इलेक्शन कमिश्नर की ये अखलाकी, कानूनी और आइनी जिम्मेदारी है कि माशरे के अंदर बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए, जमहूरियत के हया के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए वो तमाम सियासी जमातों को मसावी मौक़े फराहम करें, ताकि मुल्क के अंदर हमारे मुल्क का वक़ार भी, इज़्ज़त भी, तमकनत भी तभी बाकी रह सकती है अगर इस मुल्क के अंदर बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए सारे लोग, पाकिस्तान के सारे अवाम को वोट का हक़ दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा इंतखाब जिस अंदाज से, जिस ज़ालमाना तरीके से जारी हैं, इससे कोई यानी हक़ परस्त और कोई मुनसिफाना इंतखाब की कोई तवक्को नहीं है। मैं समझता हूँ ये गैर जानबदाराना इंतखाब के लिए लाजम है, और मुनसिफाना इंतखाबात के लाजम है कि पाकिस्तान का वो माहौल, पाकिस्तानियों को वो माहौल दिया जाए जिस माहौल में वो आज़ादाना अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, अपने जलसे जुलूस कर सकें, अपना इमरान खान का पैगाम जो है वह आवाम तक पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं आज भी तहरीक इंसाफ के साथ लोग, इमरान खान के साथ लोगों के दिल धड़कते हैं। वो जब भी हम जहाँ भी जाते हैं लोग उनका नारा बुलंद करते हैं। मैं 85 के अंदर, 85 से मुल्की सियासत के अंदर कौमी सतह पर और सूबाई सतह पर मौजूद हूँ। मैंने इस तरह की बदतरीन, हंगामी, बदतरीन ज़ालमाना सलूक पुलिस का अपने कारकुनों के साथ नहीं देखा। मुशर्रफ का दौर भी गुजरा, अयूब खान का दौर भी गुजरा, बहुत से अदवार इस मुल्क के अंदर गुजरे हैं, लेकिन जो बदतरीन दौर है इसकी तारीख़ में कोई नहीं मिसाल मिलती। मैं समझता हूँ कि हमारे कायद जनाब शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, ये मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मैंने अपने हल्के की और जितने इंतखाबी सूरत हाल है उसकी परेशानी का, हैरानी का और ज़ालमाना अंदाज का आपके इल्म में बात लाई है। वाखुदाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं आपका मशकूर हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के स्पेशल दोस्त। कल जो कुछ मेरे साथ होता रहा, आप दोस्तों ने उसको बर वक्त पॉइंट आउट भी किया, अपने व्लॉग्स भी किए, आप लोगों ने इसको फैलाया भी और मेरे साथ यकजहती का इजहार भी किया, जिससे सैकड़ों नहीं लाखों की, हज़ारों लाखों की तादाद में मुझे पूरे पाकिस्तान से भी और पूरी दुनिया से मैसेजेस भी आए, खैरियत भी दरियाफ़्त की और मेरे बारे में कंसर्न भी थे, जिसमें आप दोस्तों का बहुत इसमें बड़ा अमल दखल है और मैं आपका ज़ाती तौर पर ममनून हूँ। अब हम आगे आते हैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ और उसके बाद हम आगे मज़ीद पॉलिटिकल बातों पे करेंगे। मुख्तसर से अल्फाज में मैं कहूँगा, कल 9:20 की मेरी फ़्लाइट थी और मैं इधर से अभी पहुँचा ही था, को 11 सवा 11 के दरमियान में कोयटा एयरपोर्ट पे अभी मैं उतरा ही था। तो लाउंज में जाने से पहले ही सादा कपड़ों में भी और पुलिस यूनिफॉर्म में भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और बाकी सारे लोग वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे कहा जी आपसे बात करनी है, और मैं समझ गया था कि बात करने का मकसद उनका क्या हो सकता है। और इस दौरान मुझे सारी लोकल लीडरशिप जो बाहर आई हुई थी एयरपोर्ट पे लेने, मुझे जुलूस की शक्ल में हमने जाना था हरनाई,
کل کا پروگرام تھا اور ماشاءاللہ بہت بڑا پروگرام کل ہوا ہے اس کے بعد آج کا پروگرام ہے یوب میں اور کل ہونا ہے پشین میں. اور ہمارے آئی ایل ایف کے انصاف لاز فورم کے وکلاء صاحبان بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں کل موجود تھے. لیکن بہرحال ایڈمنسٹریشن کے پاس دو ہی انہوں نے مجھے آپشن دیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت ہم آپ کو گرفتار کریں گے اور آپریشن بھی کریں گے جو 2 قائم ہوئے یا جس طرح بھی باہر چونکہ جھگڑا ہوگا پولیس بھی کوئی 200-250 کی تعداد میں بقول ہمارے ان دوستوں کے جو باہر کھڑے تھے انہوں نے بتایا وہ بھی موجود ہے. اور ساتھ ہی ان کا آپشن یہ تھا کہ بائی فورس ہم آپ کو نہ تو باہر جانے دیں گے اور نہ ہی ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ جلوس میں جائیں اور اپنے ورکر کنونشن میں جائیں اور اپنے دوستوں سے ملاقات کریں. اور آپشن ایک ہی ہے جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ہے آپ کو ہم واپس بھیجیں گے. بہرحال انہوں نے اسلام آباد کی بھی انہوں نے آپشن دیا لیکن وہ نہیں بھیجا. انہوں نے پھر کراچی کا آپشن بھی دیا لیکن کراچی میں نے کنسنٹ دی. ٹھیک ہے جی. میں نے پھر اس دوران لیڈرشپ سے بات کی, لوکل لیڈرشپ جو ہمارے ڈاکٹر منیر صاحب, سالار صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں, اور باقی جو لوکل لیڈرشپ ہے, اور آئی ایل ایف کے دوست جس میں عمران صاحب, بگٹی صاحب اور کئی دوست تھے. وہ سب نے کوشش کی کہ ہماری ملاقات ہو جائے, وکلاء کے ساتھ بھی ہو جائے, لیکن انہیں نہیں کرنے دی. بہرحال وہ جب میں نے کراچی کے لیے آپشن دیا تو شاید ان کو یہ شک پڑا کہ وہاں بھی کوئی پروگرام نہ ہو, تو انہوں نے کہا نہیں جی لاہور کا ہی آپشن اویلیبل ہے, آپ ادھر بھیجیں گے. بہرحال پھر مجھے لاہور ڈپورٹ کر دیا گیا اور وہاں سے کل میں بائی روڈ یہاں پہنچا ہوں. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, کل شیڈول بھی آ گیا الحمدللہ, اچھی بات ہے کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہم اس کو اب کوشش کریں گے کہ اس کو پتھر کی لکیر ہی سمجھیں. لیکن مجھے یہ بتائیں سب سے بڑی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا چیئرمین عمران خان, جس کو آپ فاؤنڈر چیئرمین کہہ سکتے ہیں, جس کی پاپولیرٹی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, یہ ہمارا مخالف بھی مانتا ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں, وہ آپ کے تمام سرویز بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. میں اپنی بات کروں گا. مجھے بتائیں کہ کسی کو ہزاروں کی تعداد میں میرے آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ ٹاک شوز ملیں گے, یہ الگ بات ہے. اب طاقتور لوگوں نے میرا وہاں انٹرویو یا پروگرام میں آنا بند کر رکھا ہے پچھلے 1 مہینے سے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں, لیکن میرے تمام ٹاک شوز میں آپ اٹھا لیں, کوئی ریزن, لاجک, لا کے علاوہ یا کوئی پالیٹکس, جو جمہوریت کی وہ چیز جو ود ان دی کانسٹیٹیوشن ہے, ود ان دی لا ہے, میں نے اس کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی. اگر میرے جیسے شخص کو جو پاکستان میں پچھلے 30 سال سے بار پالیٹکس کے ساتھ انوالو ہوں, میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار رہا, میں پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا اور مختلف کمیٹیز کا میں چیئرمین رہا ہوں, میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر ممبر تھا, اس کا فاؤنڈر وائس چیئرمین بنا, میں پاکستان سروسز بار کا صدر رہا, میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن لڑا ہوں 2019 میں. یعنی اور ہر سال ہم اپنا کینڈیڈیٹ دیتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ بار تک. ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے بات کرنی ہے, اپنی سخت سے سخت بات بھی اس کا اظہار کرنا ہے ود ان ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. ہم نے کبھی ہماری جو جدوجہد ہے وہ ہمیشہ پرامن رہی ہے, نہ تشدد پہ اکسایا ہے, نہ امن کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی ہے. کل اب بلکہ بہت سارے وہاں کے اے سی ڈی سی میرے کلائنٹس بھی ہیں, ان کے ساتھ میں نے کوئی 2-2.5 گھنٹے ہمارا مذاکرات چلتے رہے. 3 MPO یہ ہے کہ آپ امن میں مداخلت, نقص امن کا خطرہ ہے آپ سے, آپ جا کر کے امن خراب کریں گے. میں نے کہا بھائی میرا تو بلوچستان ایک لحاظ سے سیکنڈ ہوم ہے, ڈیرہ غازی خان کا میں خود بلوچ ہوں, اور میرا وہاں آنا جانا سینکڑوں کی تعداد میں نے وہاں کیسز کیے ہیں. بھائی میں نے کہا کہ میں اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے کبھی امن کے لیے خطرہ نہیں بنا تو میں بلوچستان کی کسی سراؤنڈنگز میں جا کر میں کیا امن کا خطرہ بنوں گا. میرا پیغام صرف یہ ہے, میں نے کہا یہ میں نے تقریر لکھ کے بیٹھا ہوا ہوں, یہ میرے سامنے آپ اس کے نوٹس بنا لو, میری یہ تقریر ہے, مجھے وہاں جانے دو, مجھے اپنی سپیچ کرنے دو. میں لوگوں کو امن, محبت, آئین, قانون کی بالادستی, ٹرو جمہوریت اور عمران خان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تو آپ کو اس سے خطرہ کیا ہے؟ کیا میرے جانے سے وہ امن قائم ہو جائے گا جو آپ بلوچستان میں چاہتے ہیں, یا میرے نہ جانے سے؟ اور اگر میرے جانے سے امن کو خطرہ ہے تو بتا دیں میں چلا جاتا ہوں, چلیں واپس. تو میرے نہ جانے سے آپ نے امن قائم کر رکھا ہے. تو پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جلسہ بھی ہوا, ہمارے لوگوں کو گولیاں بھی ماری گئیں, زخمی بھی کیا, اور اس کے باوجود لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے جتنی محبت دی ہے میں ان کا بے حد مشکور ہوں, اور جتنے کنسرن رہے. پھر وہ جو ہمارے لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو وہاں نہیں پہنچنے دیا, وہ کئی جگہوں سے چکر لگاتے لگاتے وہاں پہنچے ہیں.
یہ طرز عمل کبھی بھی کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے. الیکشن کمشنر کہہ دیتا ہے کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. انوار کاکڑ صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. تمام جو کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول تو بنائیں. آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دو, فیلڈ تو دے دو, ہمیں کھڑا ہونے کا موقع تو دو, ہمیں سانس لینے کا موقع تو دو. ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ کو آخر دشمنی کیا ہے؟ ہم کیا اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں جاؤں, میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کروں؟ اگر مجھے آئین اجازت دیتا ہے تو جو اشخاص یا جو لوگ مجھے اس آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے, میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا اور عمران خان صاحب کا ترجمان بھی ہوں, میں کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, لیگل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, لیکن مجھے بتائیں اگر مجھے اجازت نہیں ہے تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جا کر کے پروگرام کریں؟ اور اگر آپ اپنے پروگرامز کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ نے بند کرنا ہے, ان کو نہیں آنے دینا, تو لیول پلینگ فیلڈ کدھر گیا؟ میں ایک سوال انتظامیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبران سے بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو دوسری مرتبہ نہیں مان رہے. آپ بتا دیں کس طرح الیکشن کرائیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن آپ نے مانا ہوا ہے سوائے ہمارے. ہمیں آج تک سمبل ابھی تک بلہ ہمیں نہیں انہوں نے دیا. آپ کہتے ہو ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں, کل انہوں نے جو کچھ کہا ہے. اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نہ صرف ہمارے ہی خلاف جو کچھ کر رہے ہیں, اور ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, ان کو کہا بھی ہے اور درخواستیں بھی دی ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی جلسہ, کوئی ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دے دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ملے گا, زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں, اور انتظامیہ کے لوگ بھی سارے کہہ دیتے ہیں. لیکن وہ کل جو ایڈمنسٹریشن آئی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو ہمارے دلوں میں بہت محبت اور احترام ہے, لیکن اوپر سے حکم ہے. اب یہ اوپر کے احکامات کون دیتا ہے؟ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہے. اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ یہاں منصف کس طرح انصاف کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. اوپر اللہ میاں کی ذات یہ دیکھ رہا ہے کہ انتظامیہ جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں اپنی عوام کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ حق سچ کا ساتھ دیں, جو لوگ سچ کے کھڑے ہیں ان کے لیے راستوں میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں, اپنے لوگوں پہ ظلم نہ کریں, تو وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اگر ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں, اور یہ کوئی ہم ایک ہائی کورٹ میں نہیں گئے, ہم سندھ ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں, پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا الیکشن ڈیریل کریں, ہم نے کہا ہے بھائی الیکشن ود ان ٹائم کریں, لیکن ان لوگوں کے ذریعے کریں جن کے اوپر کم سے کم ٹرسٹ تو ہو, جو کم سے کم جو ہمارے خلاف ذاتی طور پر اناد نہ رکھتے ہوں. لیکن کل اور کورٹ نے ہمارے کندھے استعمال کرتے ہوئے کہا جی وہ الیکشن کا وہ جو ڈی آر او وغیرہ تھے ان کو جب سسپینڈ کیا تو ساتھ الیکشن کمیشن نے پہلے ملاقات کی اور پھر یہاں آ گئے. الیکشن کمیشن کی بدنیتی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. وہ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ نے منع کر دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس موجود ہے, میرے آپ تمام سوشل میڈیا کے دوست اٹھا لیں, میرے ٹویٹر پہ وہ موجود ہے, یہ آج سے 2 دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا. وہ لیٹر یہ تھا, اگست کے مہینے میں انہوں نے خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کو, اور ساتھ کہا کہ جناب ہمیں بتائیں ہمیں آپ بندے چاہیے. انہوں نے کہا جی ملیں گے, لیکن آپ شیڈول لے کر آؤ اور فریش ریکویسٹ لے کر آؤ, شیڈول کے ساتھ بھیجو, ہم آپ کو بندے اسپیئر کر دیں تاکہ پتہ چلے کب دینے. اس کے بعد ان سے رابطہ کیے بغیر 3 مہینے کوئی خط و کتابت نہیں کی, کوئی بات نہیں کی ان سے. 3 ہو چکی ہیں. کسی لیڈر کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا. تو مجھے بتائیں تو پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بلینز آف روپیز کس لیے لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ صرف ایک ہے, ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا. آپ کیا ماضی سے سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ بھائی 60s and 70s میں کیا ہوا؟ ایک پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کیا, لیکن پبلک اس کے ساتھ کھڑی تھی. 162 سیٹوں سے 160 سیٹیں لیں مجیب الرحمان کی پارٹی نے. آپ نے پھر اس کو اقتدار نہیں دیا, آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی. اب تو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ریسپیکٹ, کئی لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. حامد میر نے جو ریسرچ کر کے ایک دی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی ریسرچ ہے. اس کے نتیجے میں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ کون لوگ تھے جو پاکستان کو 2 لخت کرنا چاہتے تھے. تو کمال کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ہم اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں, خواہ وہ بلوچستان کے لوگ ہوں, خواہ وہ کے پی کے لوگ ہوں, خواہ وہ سندھ کے ہوں, خواہ وہ پنجاب کے ہوں؟ بھائی اگر آپ نے ایک
पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर जिसने सारी ज़िंदगी आइन और क़ानून की बालादस्ती की बात की, मुझे पब्लिक में जाने से इजाज़त नहीं है, तो मुझे बताएं फिर वो कौन लोग होंगे जिनको आप आइन के तहत दिए हुए हुकूक देंगे। मुझे तो बलूचिस्तान के और पूरे रिमोट एरिया के उन दोस्तों की जब कॉलें या फ़ोन या उनकी जो शिकायत मौसूल होती हैं, मैं आपको अगर तफसील बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। यानी निचली सतह पे अगर कोई पीटीआई का वर्कर भी है ना, मुजरिम है दूसरी तरफ, उसको छोड़ देंगे। मुजरिम है, डाकू है, चोर है, दहशतगर्द है, उसको छोड़ देगी पुलिस। लेकिन जुर्म सिर्फ एक है पाकिस्तान में, वो पीपीसी में मेरा ख्याल है ये ऐड कर देना चाहिए था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की और पीडीएम की हुकूमतों को, वो है कि आप पीटीआई के वर्कर हैं तो सबसे बड़े मुजरिम हैं। और ये हालात पहुंच चुके हैं कि निचली सतह पे भी पुलिस उनको उठा रही है, उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बना रही है, उनके साथ ज्यादतियां कर रही है। लेकिन अवाम ने भी तहैया कर रखा है। अवाम का फैसला ये है कि हमने बाहर निकलना है 8 फरवरी को, हमने बल्ले को वोट देना है, हमने पीटीआई और इमरान खान को वोट देना है। देखें, इमरान खान ने आज से 1 साल पहले कह दिया था कि लंदन प्लान है क्या। लंदन प्लान के 4 चीज़ें बताई। नंबर 1, ये लाएंगे अपने सुपर लाडले को, उसके मुकदमात ख़त्म करेंगे। वो आपने देखा इस अंदाज से ख़त्म हुए हैं, इस अंदाज से हमारी तो एक पटिशन केस को वापस लेने की 11 महीने के बाद डिसमिस की कि केस भी वापस नहीं ले सकते, और उनके मुकदमात जिस अंदाज से ख़त्म हुए हैं, तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कल ये फैसला कर देंगे कि आओ जनाब हम दुआए खैर करें कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह जन्नत में भी साथ लेके जाए, शायद ये भी सर्टिफिकेट वो दे दें। इतना फरिश्ता बना दिया। ये अलग बात है, आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट का कोई पता नहीं मालिक कौन है। वो खुद कहते थे, हसन नवाज कहता था कि जनाब मैं टेनेंट के तौर पर रह रहा हूँ। हुसैन नवाज कहता था अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, जियो के ही प्रोग्राम में आकर कहा, और मरीम नवाज हमारी बेनिफिशियल ओनर है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो ज़राए और रसीदें जिनकी बुनियाद पर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। और फिर कतरी खत आ गया। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब तक ये नहीं पता कि अब अल्लाह ही पूछेगा कि ये एवन फील्ड डिपार्टमेंट है किसके। तो अगर ये तर्ज अमल हमारी मुनसफ़ों का हो जाएगा, ये जो नाइंसाफ़ी का दोहरा मेयार सबके सामने है। और सिर्फ ये नहीं है, मुझे बताएं, चौथी दफ़ा अब हमारी बहस हो गई है वो रिजर्व आर्डर, वो जो तोशा खाना मुतासिब जज ने फैसला दिया, सेंटेंस सस्पेंड हो गई है, लेकिन आर्डर सस्पेंड करने के लिए चौथी दफ़ा बहस हो गई है और 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक वो टाइम नहीं मिला जज साहब को वो फैसला लिखने का, फैसला करने का, आर्डर सुनाने का। वो रिजर्व ही है, वो महफूज है। तो अगर इस तरह अदालतें इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएंगी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से, तो ये लोगों का एक आस और उम्मीद होती है। वो किससे होती है? वो अदलिया से होती है कि कोई भी इंतज़ामिया गलत करेगा, एक्सेस ऑफ पावर करेगा, हम अदालतों के पास जाएंगे। जब ये नहीं होगा, बददिली हो फैलेगी, मायूसी होगी, इंतशार होगा, उसका नुकसान हमारे मुआशरे को होगा। आज मिस एडवेंचर्स करके अपने मुल्क की तबाही अपने हाथों से आपने किस्मत लिख दी है। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, वो है इमरान खान, उसकी दुश्मनी में पूरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम को आज माशी तबाही की दलदल में धकेल दिया है। लेकिन खुदा के लिए आइंदा तो आप सोच लें, आइंदा की नस्लों को सोच लें। आज आप ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुतनाज़ा इलेक्शन करा देंगे, तो क्या होगा उसका अंजाम? उसका अंजाम ये होगा कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई ओवरसीज़ आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा, आपका सियासी अदम इस्तेकाम में मज़ीद इजाफा होगा। और फिर उसका अंजाम खुदा न खास्ता हमारे यहाँ जो तबाही हो चुकी है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारी सियासी इकाइयों को होगा। चूँकि इमरान खान और पीटीआई फेडरेशन की अलामत है। पूरे 4 सूबों में के कैपिटल्स में चले जाएं, आप फेडरल के कैपिटल में बैठे हुए हैं, यहाँ चले जाएं, पूरे 4-5 सूबों के साथ आप केपी में, और आप गिलगित बल्तिस्तान, और उसके साथ आप कश्मीर में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में चले जाएं, सारी दुनिया के लोग आपको बता देंगे। लेकिन फेडरेशन को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुल्क की जड़ें खोखली होंगी। मुल्क की जड़ें खोखली होंगी तो नुकसान हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी होगा, हमारी 25 करोड़ आवाम को भी होगा, और उसके बाद शायद वापसी के रास्ते हमारे बंद हो जाएं। इसलिए आज भी वक्त है तमाम स्टेक होल्डर्स
ریکنسیڈر کریں اپنے فیصلوں کو, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو آگے آنے دیں, اور جس کو نہیں چاہیں گے وہ آگے آ کر کے اپنا اقتدار سنبھالیں. عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں. آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا, یہ الگ بات ہے الیکٹرانک میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور ان کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں, لیکن آج سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پیغام اس تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے اور پھیل رہا ہے. لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ٹھکرا دیں گے, ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور آج یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے مقتدر لوگ, جو آپ کے ڈرائنگ روم اور نورا کشتی رکھنے والے, سو کارڈ اپوزیشن کرنے والے, وہ آج جو فیصلہ کرتے ہیں عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور نورا کشتی کی مثال آپ نے دیکھ لی, بلاول صاحب نے 3 مہینے بڑی گڈ ول بنا لی تھی اپنی باتیں کر کے, لیکن ایک راؤ انوار اس کی گفتگو آنے کے بعد اور حافظ نعیم الرحمن کی ایک گفتگو کے بعد کہ ہم عدم اعتماد لے آئیں گے, تو وہ جو سب پہ بھاری ہوا کرتے تھے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور سب کچھ وہ کہہ دیا جو طاقتور لوگ چاہتے تھے. یہ کمزوری عمران خان کی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی پیسے پراپرٹی ملک سے باہر نہیں پڑی ہوئی, یہ کرپشن میں ملوث نہیں ہے, اس نے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر نہیں رکھا ہوا. یہ لیڈر ہے, ویژنری لیڈر ہے, باقی ڈیلر ہیں. اب ڈیلر کو کیا لگے کہ ان کو تو ڈیل کرنی ہے اپنا مال بچانے کے لیے. جن کا ملک سے باہر پیسہ ہوگا, اقتدار ہوگا, جب ملک سے باہر بچے ہوں گے, ان کی پراپرٹی باہر ہوں گی, ان کا مرنا جینا باہر ہوگا, ان کے انٹرسٹ ملک سے باہر ہوں گے, وہ صرف اور صرف آپ کو غلام بنانے اور یہاں اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کا انٹرسٹ آپ کی عوام نہیں ہوا کرتی. لیکن جس لیڈر عمران خان کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے, اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ جس کو یہ بلیک میل کر سکیں, اس لیے آج اس سے یہ ڈرتے ہیں. اس کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے ہر سازش اور ہر 2 نمبری ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ملک کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے, ملک کے لوگوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. اور آج بھی وقت ہے کہ ابھی 1.5 مہینے بعد الیکشن ہونے ہیں, اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اچھا سر, صاحب آج 16 دسمبر ہے, بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی ہسٹری کے پرسپیکٹو میں. 2 بڑے اہم سانحات ہوئے, آپ نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی لیکن ان کا ذکر نہیں کیا. آخر میں نے ذکر ضرور کر دیا لیکن تفصیل اس کی اس لیے نہیں بتائی آپ کو. میں نے ذکر یہ کر دیا, دیکھیں اس کا ریفرنس بھی دے دیا احمد میر کا. 16 دسمبر کیوں ہوا تھا؟ یہ جب آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف فورس استعمال کی, عوام کے فیصلے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا, جب آپ نے اپنے محب وطن لوگوں کو جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان کا راستہ روکا, اپنی پاپولر لیڈرشپ کو کے گلے گھونٹے, اس کا انجام یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا ملک 2 لخت ہو گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے اپنے ملک کو مضبوط کریں, اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کریں, اپنے ملک کے لوگوں کو پہ ٹرسٹ کریں, اپنے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اور وہ دہشت گردی جو اس زمانے میں ہوئی تھی اور وہ ختم ہو چکی تھی اور ختم ہو سکتی ہے, بشرطے کہ لوگوں کے فیصلے ٹرو لیڈرشپ کو آگے آنے دیں, ٹرو لیڈرشپ اپنی پالیسیز بنائے. ہم ان 16 دسمبر کے دونوں واقعات سے, خواہ وہ APS کا واقعہ ہے, خواہ وہ ہمارے فال آف ڈھاکہ ہے, ان دونوں سے سبق سیکھ کے ہم نے آگے جانا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور سبق سیکھنا چاہیے, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پالیسی ساز اپنی انا سے باہر نکل آئیں, اپنی ذاتیات سے باہر نکل آئیں, ڈرائنگ روم کے ذریعے فیصلے امپوز کرنا چھوڑ دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جس شخص نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا, اپنے ملک کی خود مختاری کا دفاع کیا, آپ اس کا راستہ روک کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خدا نخواستہ ہم ایسے کسی سانے سے دوبارہ نہ پہنچا رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پالیسیاں تو ہماری امریکہ میں بنتی ہیں اور ہمارے آرمی چیف آج کل امریکہ میں, کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کچھ ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی تھوڑی آسانی, PTI کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو؟ مانگڑ صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے فیصلے اگر امریکہ کرے گا تو بدقسمتی ہوگی. وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم آزاد ہوں, وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی معاشی جو برتری ہو رہی تھی, آپ کا 2 سال پہلے چلتا ہوا ملک جس وقت 6.1% آپ کی GDP تھی,
جس وقت 14 روپے یا 16 روپے کے درمیان میں آپ کا بجلی کا یونٹ تھا، آج آپ 70 روپے پہ پہنچا چکے ہو. مجھے بتائیں 25 روپے انٹرسٹ دے کے کوئی سرمایہ کار پیسے لے گا اور 70 روپے یا اب کمرشل تو اس سے بھی زیادہ ہے، یہ تو ڈومیسٹک ہے، وہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ پروڈکشن کرے گا؟ نہیں کر پائے گا. ان کی خواہشیں ہیں کہ آپ کے ملک کو ہم اتنے برے حالات میں لے جائیں، خدا نہ خواستہ آپ کو وہ مسلط کر کے آپ کو کمزور وہ دیکھنا چاہتے ہیں. امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر خود مختاری کے ساتھ آپ اپنا کام کریں. تو اس لیے وہاں کے پالیسیز کو چھوڑیں. دیکھیں مجھے عمران خان نے خود کہا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان کو فون کیا کہ جی ہمیں اسلحہ چاہیے. میں نے منع کیا کہ ہم آربیٹریشن تو کر سکتے ہیں، ہم صلح تو کرا سکتے ہیں آپ دونوں پارٹیز کے درمیان، خواہ وہ سوویت یونین ہے، رشیا ہے یا آپ یوکرین ہے، لیکن ہم کوئی پارٹی نہیں بنیں گے. آج عمران خان اگر سستا تیل لینے وہاں جاتا ہے، عمران خان جب ملک کی ہونے والی مداخلت کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ ان کی نظر میں، جب ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کرتا ہے، جب آپریشنز یہاں نہ ہونے کی بات کرتا ہے، جب ڈرون اٹیکس کے خلاف سب سے زیادہ وہ مظاہرے کرتا ہے اور ان کے زمانے میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوتا، تو وہ تو ان کی نظر میں کھٹکے گا نا. ان کو تو پسند نہیں ہے. آپ انتخابات میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لڑنے کا آپ نے اگر فیصلہ کیا ہے تو کس حلقے سے آپ الیکشن لڑیں گے اگر آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ اسلام آباد سے الیکشن لڑوں گا، باقی عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. اچھا سر، سوال میرا یہ ہے کہ آروس کے جو بیوروکریسی سے سلیکشن جو ہو چکی تھی اس پر تحریک انصاف کی جانب سے جو وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی انہوں نے، اس پر کل چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس پراپر اسسٹنس نہیں ہوئی. ان کو جو ای سی پی کے وکلاء صاحبان نے یا ای سی پی نے جھوٹ بولا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے ریفیوز کر دیا تھا آر او دینے سے. وہ لیٹر موجود ہے جس کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ فریش اپلیکیشن وتھ شیڈول لے کر آئیں. وہ انہوں نے اس کو چھپا لیا. پھر انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں آر او اور ڈی آر او جو پرانے زمانے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں تھی. تو اس لیے وہ جب وہاں جا کر جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کی بنیاد پر وہ فیصلہ لینے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک بات تھی کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. آج بھی چیف جسٹس صاحب جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کے لیے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول دے دیں، کوئی دو نمبری نہ کرے. آپ بے شک آپ جوڈیشری کے بندے دے دیں، سپریم کورٹ آرڈر کرتے جوڈیشری کے بندے دے دیں، جوڈیشری کو بھی چھوڑیں، آپ انہیں سے الیکشن کرا دیں. لیکن جن کو عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ایگزیکٹو کہتی ہے ہم نہیں مانتے، جو آپ عدالتوں نے کرنا ہے کر لیں. اگر اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہ ایگزیکٹو جو اتنا ظلم کر رہی ہے، جو کسی کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، باندی بن کے ایک سپر لاڈلا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ طرز عمل ہوگا تو مجھے بتائیں انصاف پھر کہاں سے آئے گا؟ پھر الیکشن کیسے فری اینڈ فیئر ہوگا؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ آج سقوط ڈھاکہ بھی ہے آج کے دن، اب شیر افضل مروت کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا، یہ کسی اور سقوط کی جانب اس طرح کی حرکات کرنے کے بعد ہم نہیں جا رہے؟ دیکھیں اتنی چھوٹی باتوں پہ تو سقوط نہیں ہوا کرتے، لیکن آپ اوورآل آپ چیزوں کو دیکھو. جب آپ عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گے، جب آپ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھائیں گے، جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو پابند سلاسل کریں گے، جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ کریں گے، جب آپ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا نقصان آپ کے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے. اس لیے میں نے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا. شعیب شاہین صاحب، جس طرح آپ نے پوری تفصیل بتائی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی والی میدان میں ہوں گے، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں نظر آئیں گے؟ دیکھیں یہ جو کچھ بھی کر لیں، عمران خان نے میں نے کہا نا 4 باتیں کی تھیں. ایک یہ کہ ان کو لائیں گے، دوسرا یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کریں گے، تیسرا یہ کہا تھا میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے مقدمات ختم کریں گے اور عمران خان کو نااہل کریں گے. یہ تینوں کام ہو گئے. لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ الیکشن انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ہم پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کریں گے. ہمارے لوگ کل میں آپ کو بتاؤں نا ہرنائی میں کیا کیا انہوں نے، بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، باقی شہروں کی بات تو چھوڑ دیں، گولیاں ماری، زخمی کیا، راستے بند کر دیے، نہیں جانے دیا. اس کے باوجود سب سے بڑا لیڈروں کے بغیر، لیڈرز کے بغیر ورکر کنونشن ہوا سب سے بڑا ہرنائی میں، اور آج آپ انشاءاللہ یوب میں بھی دیکھ لینا. تو یہ اگر وہاں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کی صورتحال ہے تو پھر باقی کیا ہوگا؟ لوگوں نے خود نکلنا ہے. یہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی ان کی ضد بن چکا ہے،
اور یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی پالیسیز کے خلاف انہوں نے خود کھڑے ہونا ہے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی. سر جی بتائیے گا کہ رات جو شیڈول آیا الیکشن کا اس کے حوالے سے جو ہے نا 22 تاریخ کو جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی کا وہ جو ہے پروسیس سٹارٹ ہوگا, تو کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے؟ جو نااہلی کی تلوار ان کے ساتھ پہ لٹک رہی ہے توشہ خانہ کو, وہ ایک درخواست جو ہے اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے, کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی ضرور انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اور میں عدلیہ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ آپ نے نواز شریف کو ریلیف دیا ہے اور جس تیزی کے ساتھ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے مقدمات ختم کیے ہیں, تو بھائی انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے تو کر دیں, وقت پہ فیصلے تو کر دیں. اور وہی عامر فاروق صاحب کے پاس بھی ہے, وہاں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے فیصلہ آ جائے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب الیکشن بڑی کوشش کی ہے سائبر کیس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ فیلڈ مل رہی ہے نہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, تو اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ہے وہ انتخابات ملتوی کروانا چاہتی ہے. اور دوسری جانب چیف جسٹس کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف متعلقہ جو فورم ہے اس سے رجوع نہیں کرتی, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو متعلقہ فورم ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہے, مجھے بتائیں فارن فنڈنگ حنیف عباسی کیس میں کہا گیا کہ اکاؤنٹس تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکراس دی بورڈ آپ چیک کریں. ہمارے تو آپ نے چیک کر لیے, مجھے بتا دیں باقی کسی پارٹی کو ہاتھ لگایا؟ توہین الیکشن کمیشن ہمارے علاوہ سب نے تنقید کی ہے, ہمارے علاوہ, ہمارے لیڈر کے علاوہ, عمران خان کے علاوہ کسی اور کے خلاف پروسیڈنگ کی نہیں. انٹرا پارٹی الیکشن دوسری مرتبہ ہم نے کرا کے ان کو دے دیا, ہمارے اوپر اعتراض ہے, کسی اور پارٹی کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ہمیں ابھی تک سمبل نہیں ملا, باقی ساری پارٹیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ساری پارٹیز کو ورکرز کنونشن اور جلسے کرنے کی اجازت ہے سوائے پی ٹی آئی کے. مجھے بتا دیں کہ جو ہے ہی پارٹی بنا ہوا اس کے پاس ہم لینے کیا جائیں گے؟ اس کے تو خلاف گئے ہیں ہم عدالتوں میں. ہم کہے ہیں کہ جناب آپ عدلیہ سے الیکشن کرائیں ان لوگوں کے ذریعے جو آنیسٹ لوگ ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہم چیف جسٹس سے مطالبہ کر لیتے ہیں آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں. کیا آج جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کی آنکھیں اور کان ہیں آپ معاشرے کے, مجھے آپ صحافیوں سے ایک غرض ہے, مجھے بتائیں آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے؟ اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے اور شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں, جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا مہرا ہوں اور اس پہ مجھے بڑا فخر ہے, تو مجھے بتا دیں وہ آنکھ کا تارا جو بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو, وہ جس کو ایک شعر ہے, بنائے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اطراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی. اگلا فقرہ تو اس نے کسی کی وجہ سے کہا تھا. لیکن مجھے بتا دیں کہ کسی کے کندھے استعمال کر کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پھینک کے آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا. آج آپ کی پاپولیرٹی 2 سے 4%, 10% نہیں ہے, اور آپ باتیں کرتے ہیں اس پارٹی کے خلاف جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم تو 3 مرتبہ, تفصیل آپ کو بتا دی, 3 مرتبہ ہم عدالت میں گئے ہیں الیکشن کے لیے. انہوں نے کیوں نہیں کرایا الیکشن اس وقت؟ کے پی اور پنجاب میں کرا دیتے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پچھلا جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس کے رزلٹ آپ سامنے رکھ لیں, تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. ہم تو اتنے عرصے سے الیکشن مانگ رہے ہیں. اگر آپ ظلم کراؤ گے اپنی لوگوں کے ذریعے, اگر آپ ظلم کراؤ گے اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے, انہی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے آپ الیکشن بھی کرانا چاہو گے, ہمارا تو صرف ایک مطالبہ ہے نا کہ آپ ان کی بجائے ججز سے کرا لو. ان کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ ججز جو ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں بہت سارے, لیکن اس کے باوجود کچھ تو منصف ہوں گے, کچھ تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گے. ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں. اس لیے پی ایم ایل این جھوٹ بول رہی ہے, وہ فراڈ کر رہی ہے, وہ صرف اور صرف سہارے ڈھونڈ رہی ہے. آج پبلک نے ان کو ٹھکرا دیا ہے, اس لیے وہ ہمارے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. موجودہ سیاسی حالات دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم پاکستان کا آگے عام انتخابات سے پہلے ہی کوئی نام فائنل کر لیا گیا ہے؟ اگر واقعی فائنل کر لیا گیا ہے تو کن بنیادوں پہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نا وہ اہم حقوق کی جنت میں رہتے ہیں کہ جو نام فائنل کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. عوام نے ان کے ناموں پہ کانٹا لگا دیا ہے, تو لہٰذا یہ جو کچھ سوچ رہے ہیں ان کے خلاف آئے گا, اور انشاءاللہ عوام 8 فروری کو باہر نکلے گی, اور انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی, اور حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی بنائے گی. ایک سیکنڈ, جن لوگوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں, جن میں بیٹھنا ہے میں سوالوں کا جواب دوں گا.
जिन्होंने बैठना है वो बैठे, जिन्होंने जाना है वो चले जाएं। पीटीआई के वकला ने बड़ी कोशिश की थी कि साइफर ट्रायल में ओपन ट्रायल होना चाहिए, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सहाफ़ियों को उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, सोशल मीडिया पर भी। आप साइबर केस के हवाले से बात नहीं कर सकते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या जो है वो अगला कोई लाहे अमल? देखें, साइफर केस में डिवीजन बेंच ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। नीचे वाली जज अबुल हसनात जुल्करनैन एक मुतासिब जज हैं, उनका फैसला हाई कोर्ट के फैसलों के बरअक्स है, आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। इसलिए मुझे ये बताएं, एक अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एक मुर्दा शख्स की तो आप मुकदमे कर रहे हो ओपन कोर्ट ट्रायल में और सारी दुनिया देख सकती है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, और भाई एक ज़िंदा शख्स है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, उसका मुकदमा आप पब्लिक के सामने नहीं ला सकते। भाई क्यों? इसलिए कि आप डरते हो, इसलिए कि आपको शक खौफ है कि बड़े ताकतों के नाम आ जाएंगे, इसलिए कि वो जो साजिशी अनासर थे जो कहते थे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उन गुलामों के कट्टे चट्टे खुल जाएंगे, इसलिए कि उनके साजिशी किरदार सबके सामने आ जाएंगे और आप उनके सामने ओपन ट्रायल नहीं करना चाहते। ये तौहीन अदालत है, तो इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। हम मेरा ट्वीट उसमें ट्वीट भी आ चुका है, कल हमारे अपने कोर कमेटी में बैठ के भी हमने उसको कंडेम किया है, उससे पहले भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है, तो लिहाजा उसके बारे में हम तफसील से बयान अपना दे चुके हैं। शोएब शाहीन साहब एक मशहूर मारूफ फुटबॉलर हैं मेसी, उनकी 6 शर्ट्स बिकी हैं $78 लाख की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है इमरान खान ना कि सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर के बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो क्या पीटीआई आइंदा मुस्तकबिल में इमरान खान की शर्ट्स, कोई उनकी ड्रेसेस या कपड़े नीलाम करने का प्लान रखती है? अभी ये चीज़ें बाद में देखेंगे। एक बात आपको बता दें कि इमरान खान ने एक टेलीथॉन किया, एक टेलीथॉन, उस पे 12 अरब रुपए इकट्ठे हुए। ये है वो ट्रस्ट पूरी दुनिया का इमरान खान के ऊपर। इस्लामाबाद के कौन से हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं सर? इमरान खान साहब फैसला करेंगे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत बरतरफ हुई तो उनका दावा था कि काजी फायज़ के खिलाफ, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के खिलाफ और रशिया जाने वाले मामलात में वो फैसले हमारे नहीं थे, उनके पीछे जनरल बाजवा थे। अगर ये बड़े फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती आ रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आपने सिर्फ जमहूरी जो इलेक्टेड हुकूमत होती है उसमें सिर्फ ये फैसला करना है ये सड़क बना दें, ये सड़क तोड़वा दें, तो उसके बाद अब आम इंतखाबात के बाद कोई भी हुकूमत आए, कोई भी मुंतखब होकर आवाम को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास ऐसा कौन सा प्लान है जिसके तहत आप एस्टेब्लिशमेंट को ज़ीरो कर सकें? देखिए, पहली बात तो है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को ज़ीरो नहीं करना चाहते। हमारे मुल्क की फ़ौज है, हम चाहते हैं कि वो अपनी डोमेन में रहें, अपने दायरे में रह के अपना काम करें, इसलिए कि उनकी ज़िम्मेदारी इस मुल्क की सिक्योरिटी को संभालना है। हम उनको कमज़ोर करेंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा। हम उनको मजबूत देखना चाहते हैं। हम कहते हैं सियासत से आपका ताल्लुक़ नहीं है, आप सियासत में मुदाखलत ना करें। जहाँ तक जो मुल्क से बाहर के फ़ैसले होते हैं, देखें, जब भी कोई पार्टी का सरबराह या कोई चीफ़ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर जाता है, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आपकी सिक्योरिटी इश्यूज़ में से उनको एट वन पेज पे या उनको एट तमाम स्टेक होल्डर्स को कम से कम कंसल्टेशन ज़रूरी होती है, और ये पूरे दुनिया के हुक्मरान किया करते हैं और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है अगर उन्होंने किया है तो। इसलिए पूरी मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ का अमेरिका का जो दौरा था वो बड़ा कामयाब जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं इसके बारे में सुबह वजाहत एस खान की मैं एक कमेंट्स पढ़ रहा था, उसकी गुफ्तगू सुन रहा था, उसकी एक एनालिसिस था कि कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हम मुतालबा करेंगे और हम दुआ भी करेंगे, एक्सपेक्ट भी करेंगे कि हमारे मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, दौरा कामयाब होना इसलिए चाहिए कि हमारे मुल्क का इंटरेस्ट जहाँ होगा, हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट का सोचेंगे। अपने मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ना कभी किया है ना कभी जाएंगे। ये मुल्क हमारा है, ये 25 करोड़ आवाम हमारी है और हम इनके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। आज अगर 80% 90% आवाम हमारे साथ खड़ी है तो हमने अपने मुल्क का सोचना है। ये शख्सियात आएंगी चली जाएंगी, लेकिन मुल्क यहाँ रहना है। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ रहना है, आपने हमने यहाँ रहना है, हमने मुल्क का सोचना है। ये शौकत अली सिद्दीकी केस में
जनरल फैज को तो नोटिस हुआ है, जनरल बाजवा को नहीं हुआ, तो क्या पीटीआई इसमें कोई दरखास्त फाइल करेगी कि जनरल बाजवा को भी बुलाएं? देखिए हम उसमें पार्टी नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता कि हम कोई दरख्वास्त दें। शौकत सिद्दीकी साहब ने दरख्वास्त दी है तो उनके मुताबिक अगर किसी एक को बुलाना था यूनिफॉर्म पर्सन को, दी देन यूनिफॉर्म पर्सन एक्स मिलिट्री ऑफिसर को, तो फिर दोनों को बुलाना चाहिए था ताकि उन दोनों का मौक़िफ़ आता। बहरहाल चूँकि एक दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि जिसको आप नॉमिनेट करेंगे उनको हम नोटिस करेंगे, नोटिस किया जाना चाहिए था। बहरहाल ये चूँकि वो शौकत सिद्दीकी साहब के वकील आमिद खान साहब हैं, वो उसको आर्गू कर रहे हैं, तो अब वो बेहतर जानते हैं, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल यूसुफ साहब ने कल बात करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने, तो उसको क्यों रोका गया? इसका क्या बात करनी चाहिए थी या जज साहब? ये तो आप चीफ जस्टिस साहब से पूछें कि उनको क्यों रोका। थैंक यू सर।